اس 13 سالہ حاملہ بچی کا ابورشن کرتے ہوئے میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا۔ اس کی چیخوں سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے گھر والوں نے کہا، یہ بچی پیدائشی پاگل ہے، یہ کچھ نہیں جانتی، بس آپ اپنا کام کریں۔ لیکن جاتے وقت اس بچی نے چپکے سے ایک لفافہ میرے بیگ میں ڈال دیا اور بولی، گھر جا کر دیکھنا۔ میں نے گھر آ کر بیگ سے لفافہ نکال کر دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ وسیم نے سر جھکا کر مدھم آواز میں کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ صرف جھجک تھی بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے جب اس نے مجھ سے 5,000 مانگے تھے اور میں نے کتنی مشکل سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیے بغیر اسے پیسے دیے تھے۔ یہ میں ہی جانتی تھی میرے لیے اتنے پیسے دینا آسان نہیں تھا، لیکن وسیم کی ضرورت کے آگے اپنی مجبوریوں کو خاموش کروا دینا میری فطرت بن چکی تھی۔ ابھی تو میری تنخواہ بھی نہیں آئی تھی اور جو تھوڑی بہت رقم میرے پاس تھی وہ بھی گھر کے خرچے کے لیے مخصوص تھی۔ وسیم کے پیسے مانگنے پر مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ایک طرف مجھے اس کی ضرورت کا خیال تھا مگر دوسری طرف میرا پرس خالی تھا۔ اسے انکار کرنا میرے بس میں نہ تھا، مگر اب میرے پاس دینے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے اپنے اضطراب کو چھپاتے لہجے میں پوچھا۔ میری آواز میں فطری تجسس تھا مگر اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ ہاں بس ویسے ہی اس کا یہ جواب میرے دل میں مزید سوالات جگا گیا۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جیسے اپنے الفاظ واپس لینا چاہتا ہو۔ میں کہیں اور سے پتہ کر لوں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ اسے روک لوں، اس سے پوچھوں کہ وہ واقعی کس مشکل میں ہے، لیکن میرے پاس اسے روکنے کا کوئی واضح جواز نہ تھا۔ میرے لب خاموش رہے، دل سوالوں سے بھرا رہا اور وہ تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گیا جبکہ میں اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں سرکاری ہسپتال میں ملازمہ تھی۔ دن بھر مریضوں کی آوازیں، دوائیوں کی بو اور وارڈوں میں آتی جاتی سانسوں کی بے ترتیب تال میرے معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ سفید کوٹ، سوجی ہوئی آنکھیں اور کبھی کبھار خاموشی سے بہتا کوئی آنسو، یہ سب اب میرے لیے اجنبی نہ رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول انسان کو جتنا مضبوط بناتا ہے اتنا ہی اندر سے کھوکھلا بھی کر دیتا ہے۔ شاید میں بھی اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی تھی۔ میں وارڈ نمبر 4 میں ڈیوٹی دیتی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں دنوں کی ہنسی راتوں کی خاموشی میں بدلتی تھی۔ وہیں میری ملاقات ایسے چہروں سے ہوتی تھی جن کی آنکھوں میں زندگی کی لو بجھتی دکھائی دیتی، اور کچھ چہروں پر وہ سوال ہوتے تھے جن کا جواب شاید موت کے پاس بھی نہ ہوتا۔ میں ان سب میں ایک سادہ سا کردار تھی، نہ زیادہ اہم نہ کم، لیکن میرے دل کے اندر وہ سب کچھ جمع ہوتا جا رہا تھا جسے میں کبھی کسی سے کہہ نہیں پائی تھی۔ مریض آتے، کچھ ٹھیک ہو کر چلے جاتے، کچھ کبھی واپس نہ جا سکتے۔ مجھے ان سب کے چہروں کے تاثرات یاد رہتے۔ بعض اوقات دل چاہتا تھا کہ کسی کے پاس بیٹھ کر اس کا دکھ سنوں، پر وقت کہاں تھا۔ کبھی ڈاکٹر کی آواز آتی، کبھی دوا کا وقت ہوتا، کبھی کسی مریض کی حالت بگڑ جاتی۔ سارا دن ایک دوڑ میں گزر جاتا۔ ہسپتال کی نوکری مشکل ضرور تھی مگر میرے لیے یہ بھی ایک سہارے کی طرح تھی۔ گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ نوکری چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے گھر کا واحد سہارا تھی، ایک بوڑھی ماں، 2 ناتجربے کار بہنیں اور ایک وہ سیدھا سا گھر جہاں چھت سے ٹپکتا پانی بھی کبھی کبھار دل کی حالت کی تصویر بن جاتا۔ اماں کی کمر دن بدن جھکتی جا رہی تھی اور چھوٹی بہنوں کی آنکھوں میں ایک انجانی سی معصومیت تھی جو مجھے ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ زندگی دنوں میں نہیں، ذمہ داریوں میں گزرتی تھی۔ زندگی میں کچھ بھی ایسا خوشگوار نہ تھا سوائے وسیم کے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہنے والا ایک عام سا نوجوان تھا، نہ دولت مند تھا نہ کوئی خاص قابلیت رکھنے والا، لیکن اس کی موجودگی میں ایک مان سا تھا۔ وہ جب پاس ہوتا تو تھوڑی دیر کو سب بوجھ ہلکا لگنے لگتا۔
اس کی اماں اور میری ماں پکی سہیلیاں تھیں۔ اماں اکثر گھر کے کام اس سے کروا لیا کرتی اور وہ بھی چپ چاپ اماں کا ہر حکم بجا لاتا۔ ابا کی وفات پر بھی اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، چونکہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہ تھا اور غربت کی وجہ سے ہمارے رشتے دار ہمیں ویسے ہی منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایسے میں وسیم اور اس کی ماں نے برے حالات میں ہمارا جس طرح ساتھ دیا تھا وہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ویسے تو میں نے کبھی کھل کر اس سے کوئی امید نہیں باندھی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کی طرف سے ایک سہارا محسوس ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ باقی دنیا سے مختلف تھا، خاموش، شرافت سے بھرپور اور حد سے زیادہ خیال رکھنے والا۔ ہماری ملاقاتیں کبھی طے شدہ نہ تھیں، مگر ہر بار اچانک ہو کر بھی مکمل لگتی تھیں۔ کبھی وہ بازار میں سبزی لیتے ہوئے دکھائی دیتا، کبھی مسجد کے باہر کسی بزرگ کو سہارا دیتا اور کبھی یوں ہی راہ میں سلام کرتا ہوا گزر جاتا۔ نہ میں نے اسے کچھ کہا، نہ اس نے کبھی کوئی وعدہ کیا، لیکن پھر بھی ہمارے درمیان ایک خاموش رشتہ پروان چڑھ رہا تھا، بے آواز مگر مضبوط۔ سن سعدیہ، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں ہسپتال سے گھر لوٹی تو اماں کو خیالوں میں گم پایا۔ میں نے اماں کو سلام کیا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں کن سوچوں میں گم ہے؟ میں خود بے حد تھکی ہوئی تھی، پھر بھی اماں سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں بستر پر لیٹ گئی۔ نیند میری آنکھوں میں اترنے کو بے قرار تھی۔ تبھی مجھے اماں کی سوچوں میں ڈوبی آواز سنائی دی، سن سعدیہ، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ وہ سوچوں میں گم ہلکی آواز میں بولی تھی، جیسے خود کلامی کر رہی ہوں۔ میرے لیے رشتہ؟ میں ایک دم اٹھ بیٹھی، نیند جیسے اتر کر فوراً ہی بھاگ گئی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا، ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک اندر کہیں کوئی بند دروازہ کھٹکھٹا دیا ہو۔ غریب گھرانوں میں کون رشتہ لاتا ہے، وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کے کندھوں پر ماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داریاں ہوں، جس کی صبح ہسپتال کی راہداریوں میں گزرتی ہوں اور شامیں اماں کے پاؤں دباتے ہوئے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر یہ وسیم کے سوا کسی اور کا نام ہے تو حیرت کی بات ہوگی، کیونکہ میں نے کبھی کسی اور کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ خواہش کی نہ گنجائش ملی۔ دل میں اگر کوئی تصویر تھی تو بس اسی ایک شخص کی تھی۔ کس کا رشتہ آیا ہے اماں؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، مگر میرے اندر ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے الفاظ سے پہلے جواب جاننے کی جلدی ہو۔ وہ اپنی نجمہ ہے نا؟ ان کے منہ سے خالہ نجمہ کا نام سن کر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا، حیرانی اور مایوسی ایک ساتھ اتری، دل جیسے کسی امید کی سیڑھی سے پھسل گیا تھا۔ خالہ نجمہ اماں کی پرانی سہیلیوں میں سے ایک تھی، وہی نجمہ جو اماں کے اچھے وقتوں کی ساتھی تھی۔ جب ابا زندہ تھے اماں کی محفلیں سجی رہتی تھی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی سہیلی آتی، باتیں ہوتی، ماضی کے قصے ہوتے اور ہنسی گونجتی، مگر ابا کے جانے کے بعد سب بدل گیا۔ وہ ہنسی، وہ رونق سب وقت کی دھول میں دب گئی، ایک ایک کر کے سب سہیلیاں دور ہوتی چلی گئیں، جیسے اماں کی غمزدہ پیشانی دیکھنے کی کسی میں ہمت ہی نہ رہی ہو۔ بس وسیم کی ماں صفیہ خالہ ہی رہ گئی تھی، جو اب بھی اماں کی خبر گیری کرنے آتی، اور اگر خود نہ آ پاتی تو وسیم کو ضرور بھیج دیتی۔ شاید وجہ یہی تھی کہ ان کے حالات بھی ہماری طرح کے ہی تھے۔ اماں کی سہیلیوں میں سے مجھے خالہ نجمہ ہی سب سے بری لگتی تھی۔ ان کی نظروں میں ہمیشہ ایک چھان بین سی ہوتی تھی، وہ مجھے اوپر سے نیچے تک ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی سامان ہوں۔ بالوں کی لمبائی سے لے کر رنگت تک ہر چیز پر ان کی رائے ضرور ہوتی۔ کبھی کہتی تمہارا رنگ تو سانولا ہی پڑتا جا رہا ہے، کبھی کہتی بال بہت پتلے ہیں، تمہارے لمبے تو ہیں مگر چوہے کی پونچھ جیسے ہیں، ایسے بالوں کو تو سنبھالنے کے لیے صبح شام تیل لگانا پڑتا ہے۔ ان کے جملے مجھے ہمیشہ یاد رہتے، میں اندر ہی اندر کڑ کر رہ جاتی۔ میری زندگی میں کہاں وقت تھا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں پر تیل ملتی پھروں۔ میرے ہاتھوں میں ہمیشہ راشن کی تھیلی یا دوائیوں کا نسخہ ہوتا، کبھی بہنوں کی کتابیں، کبھی اماں کی دوائیاں۔ میری زندگی میں خود کے لیے فرصت کا ایک لمحہ بھی کہاں تھا۔ خالہ نجمہ
کیوں اماں؟ میں نے الجھن سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے کے لیے تیرا رشتہ لائی ہے، اماں دھیرے سے بولی تو میں چونک گئی۔ اماں کے لہجے میں نہ جوش تھا نہ کوئی خوشی۔ اماں، وہ کیوں رشتہ لے آئیں بھلا؟ ان کو تو میں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی، مجھ میں ہزار نقص نکالتی ہیں وہ، میں نے چڑھ کر کہا اور دوبارہ سونے لیٹ گئی۔ ہاں، شاید اسی لیے تجھ پر اتنی نظر رکھتی تھی کہ تجھے اپنے بیٹے کے لیے سوچ رکھا تھا۔ تو بھی سوچ سمجھ لے، اچھا کماتا ہے، ایف اے بھی کر رکھا ہے، سلجھا ہوا شریف ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی۔ بھلا شادی کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت تھوڑی ہی ہوتی ہے، جو دل کو بھلا لگے اس کو اپنانا چاہیے۔ میں دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی، اماں تو منع کر دے۔ میں نے کروٹ بدلی اور صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں کرنی خالہ نجمہ کے بیٹے سے شادی، خالہ نجمہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں انکار کا اور کیا بہانہ لگاتی؟ لو جی کر لو گل، اماں کہہ کر لگا کر ہنس دی۔ تجھے شادی نجمہ سے کرنی ہے یا اس کے بیٹے سے؟ اماں کی ہنسی سن کر میرا دل مزید جل گیا۔ اماں نہ جانے وسیم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی۔ دیکھ اماں، میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی تو تیرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میں ایک بار پھر اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ اماں اس رشتے کو لے کر سنجیدہ ہو، مجھے ہی اماں کا دماغ کسی اور طرف لگانا تھا۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ بجھ سا گیا، یعنی تیر صحیح نشانے پر لگا تھا۔ بعد کی بعد میں دیکھیں گے، صرف تیری کمائی کھانے کے لیے میں تجھے ساری زندگی بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتی، اماں دھیرے سے بولی اور اپنا سامان سمیٹ کر باہر کو چل دی۔ ارے اماں، میری بات تو سن۔ میں نے جلدی سے اماں کا بازو تھام کر انہیں بٹھایا۔ دیکھ اماں، میں شادی ضرور کروں گی، پر ابھی کہاں، میری عمر ہی کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے شادی کرنے کی؟ میری آواز میں ضد بھی تھی اور دلیل بھی۔ اور خالہ نجمہ کو تو اچھی طرح جانتی ہے، ان کی نظر مجھ پر نہیں، میری تنخواہ پر ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کی بہو بننے کے ساتھ ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بن جاؤں۔ اگر مجھے سسرال جا کر دوسروں کو پالنا ہے تو کیوں نہ میں اپنی ماں اور بہنوں کو سنبھالتی رہوں۔ میں نے اماں کو ایک نیا زاویہ دکھانے کی کوشش کی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چونکی، پھر آنکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اور اگر خالہ نجمہ کو تجھ سے رشتہ داری جوڑنے کی چاہ ہے تو وہ نادیہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، تو ان سے کہہ دے کہ اگر رشتہ چاہیے تو نادیہ کا مانگ لے۔ میں نے دل کی بات اماں کے سامنے رکھ دی۔ میرا انداز سخت نہ تھا، بس سچائی پر مبنی تھا۔ اماں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ہتھیلی منہ پر رکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی، جیسے اندر سے وہ بھی مطمئن ہو گئی ہوں۔ اماں، میری بات مان، چھوٹی لڑکیوں کو پہلے رخصت کر، ابھی میری کمائی سے گھر چل رہا ہے، جب تک ہاتھ میں روزگار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں بہنوں کی شادی کر لوں، اس کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں گی۔ اور ہاں، جب شادی کروں گی تو ایسے شخص سے کروں گی جو تجھے ساتھ رکھنے پر راضی ہو، یا کم از کم مجھے یہ اجازت دے کہ میں اپنی کمائی اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکوں۔ میں خالہ نجمہ جیسی خود غرض عورت کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری بات میں مضبوطی تھی، سچائی کا وزن تھا۔ اماں نے کچھ دیر بعد آہستہ سے سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک کہتی ہے، ویسے بھی ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، پہلے بہنوں کو رخصت کرتے ہیں۔ اماں مان گئی۔ شاید ان کے دل میں بھی وہی سوال تھا جو میرے لبوں تک آیا۔ شاید وہ بھی ڈر رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد گھر کیسے چلے گا۔ اماں کو منانا کچھ مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ میں پرسکون ہو کر لیٹ گئی تھی۔ وسیم کے سوا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ وسیم کو ہسپتال کی نوکری پر میں نے ہی لگوایا تھا، صفیہ خالہ کے کہنے پر اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ نوکری زیادہ بڑی نہ تھی، تنخواہ بھی محدود تھی، کیونکہ نہ تو وہ زیادہ پڑھا لکھا تھا نہ ہی کسی تجربے کا حامل، مگر مجھے امید تھی کہ اگر وہ محنت کرے، مستقل مزاجی سے اپنا کام نبھائے تو وقت کے ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھ سکتی تھی اور عزت بھی۔ لیکن رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وسیم صرف نوکری کو نبھانے آتا تھا، دل سے کرنے نہیں۔ وہ زیادہ تر وقت صرف ڈیوٹی ختم ہونے کا انتظار کرتا، کام میں دلچسپی کا فقدان صاف نظر آتا تھا۔ مگر صفیہ خالہ مطمئن تھی کہ چلو گھر کا خرچ کچھ سنبھلے گا۔ وسیم کے ذاتی اخراجات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، وہ آئے روز پیسوں کا تقاضا کرنے لگا۔ شروع میں کچھ کہے بغیر اسے رقم دیتی رہی،
آخر وہ میرے دل کے بہت قریب تھا، میں اسے انکار کیسے کرتی؟ میرے دل میں اس کے لیے بے حد عزت تھی، محبت تھی۔ وسیم میرے لیے کسی پیسے یا چیز سے بڑھ کر تھا، لیکن میری اپنی زندگی بھی کم الجھی ہوئی نہ تھی۔ میری تنخواہ کا بیشتر حصہ اماں کے علاج، بہنوں کی پڑھائی اور گھر کے خرچ میں لگ جاتا۔ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی جیسے اخراجات دروازے پر کھڑے ہوتے۔ وسیم کبھی کسی بہانے، کبھی بغیر بہانے کے پیسے مانگتا رہا ہر ہفتے، اور کبھی کبھی دوسرے ہی ہفتے پھر آ جاتا۔ میں اگر کبھی یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ خاموشی سے اٹھ جاتا، بس اتنا کہتا میں کہیں اور سے دیکھ لوں گا، اور چلا جاتا۔ مگر پھر چند دن بعد وہی سوال لے کر دوبارہ لوٹ آتا۔ میں سوچتی تھی وہ سب سے پہلے میرے پاس کیوں آتا ہے؟ میں نے کئی بار پوچھا بھی کہ اسے آخر ان پیسوں کی ضرورت کیا تھی، مگر وہ کبھی واضح جواب نہ دیتا۔ اب دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ شخص جس سے میں نے خواب باندھ رکھے تھے، جو میرے خیالوں میں میرے شریک حیات کا درجہ رکھتا تھا، آخر وہ کیا کر رہا تھا؟ اتنی رقم کہاں جا رہی تھی؟ مجھے وسیم کی خاموشی اور اس کے بار بار مانگنے کا سلسلہ پریشان کرنے لگا تھا۔ وہ شخص جسے میں نے سب کچھ سمجھا، وہ مجھے اب الجھانے لگا تھا۔ ایک رات میں ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پر مامور تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ایمرجنسی وارڈ کی روشنیاں جاگ رہی تھی۔ اچانک شور بلند ہوا، ایک کم سن بچی کو لایا گیا جو بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر دل کانپ اٹھا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلک رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، دل میں خوف سا اتر آیا۔ ڈاکٹر اور نرسیں فوراً انجیکشن تیار ہونے لگے اور بچی کو فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ اس وقت تک میں بھی وہیں موجود تھی۔ میرے قدم جیسے جم گئے ہوں۔ بچے کی چیخیں رات کے سناٹے کو چیرتی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات کراتی رہی۔ میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں پریشان ہوتی رہی کہ آخر اتنی کم عمر بچی کو ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اتنے شدید درد میں مبتلا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک نرس میرے قریب سے گزری تو میں نے ہمت کر کے سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ اتنے درد میں کیوں ہے؟ وہ حاملہ ہے، درد اسی وجہ سے ہے، ہم نے دوا دے دی ہے، انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سو گئی ہے۔ نرس عجلت میں کہتے آگے بڑھ گئی، جبکہ یہ سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ صرف 13 برس کی بچی تھی، ایک معصوم جس کی آنکھوں میں ابھی دنیا کے رنگ بھی پورے نہیں اترے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً اپنی چھوٹی بہن کی تصویر گھوم گئی، وہ بھی تو بس 14-15 سال کی ہے، معصوم، نادان اور دنیا سے بے خبر۔ میں سوچنے لگی ایسا ظلم کون کر سکتا ہے؟ اتنی کم عمر بچی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ۔ میرا دماغ جیسے گھومنے لگا، میں چیخنا چاہتی تھی، رو پڑنا چاہتی تھی، ان ظالموں کو چہرہ در چہرہ پہچان کر سزا دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ہسپتال میں اس طرح کے کیس روز آتے تھے، مگر یہ کیس کچھ اور تھا۔ میں اس سے جڑ گئی تھی، شاید اس لیے کہ بچی ذہنی طور پر بھی نارمل نہیں تھی۔ وہ تو کسی کو نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا آخر انسان کہلانے کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ اور پھر اس کے ماں باپ کی حالت دیکھ کر دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ وہ گمسم پتھرائے ہوئے چہرے لیے کونے میں بیٹھے تھے۔ پہلے ہی ایک ذہنی معذور بچے کی پرورش ان پر بوجھ نہیں، ایک آزمائش تھی۔ اب یہ صدمہ ان کی ہمت توڑ چکا تھا۔ میں نے ان کے چہروں پر صرف غم نہیں، بے بسی بھی دیکھی تھی۔ اس رات میری روح زخمی ہو گئی۔ اس ایک بچی نے میری آنکھوں کے سامنے پورے معاشرے کا چہرہ ننگا کر دیا تھا۔ کچھ دنوں میں اس بچی کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ چونکہ ذہنی طور پر معذور تھی، اس لیے بستر پر کم ہی ٹھہرتی اور ہسپتال کے وارڈوں میں بے مقصد گھومتی رہتی۔ کبھی کسی کے پاس جا بیٹھتی، کبھی کسی وارڈ میں داخل ہو جاتی، اور کبھی یوں ہی مسکراتی رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کئی بار میرے کمرے میں بھی آ چکی تھی۔ ایک دن جب میں فائلوں میں مصروف تھی، وہ چپ چاپ اندر آ گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ میں نے قریب پڑے کولر سے گلاس بھر کر اسے پانی دیا۔ اس نے خاموشی سے پانی پینا شروع کیا۔ وہ معمول سے زیادہ خاموش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟
میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ سب اس کے کسی قریبی نے کیا ہوگا، کوئی چچا یا کزن جو اسے جانتا ہو۔ میں نے کئی بار اس سے یہ بات پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ یا تو خاموش رہتی یا بات کو بدل دیتی۔ اسی دن جب وہ پانی پی چکی تو اچانک بولی کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے تو تم پریشان ہو جاؤ گی۔ میں چونک گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے انداز میں بے ساختہ بولتی گئی۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ اس کی آواز میں وہ درد چھپا تھا جو کسی بچے کو سہنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ بولی کہ جو وہ میرے ساتھ کر چکا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ہول سا اٹھا۔ میں نے اسے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ اگر تم مجھے بتا دو گی تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ تم جیسی بچیوں پر ظلم کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی، جیسے یقین کرنا اس کے بس سے باہر ہو۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم صرف سچ بتاؤ، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے پورے یقین سے بات کی، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نگاہیں جھکا لی اور میرے سامنے رکھی فائل پر نظریں جما دی، جیسے ان سے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حالانکہ اس کی آنکھوں میں سناٹا تھا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو۔ میں نے سمجھا شاید وہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والا کون تھا، یا شاید اس کے ذہن نے اس اذیت کو بھلا دیا ہو۔ میں نے دوبارہ اپنے کام کی طرف توجہ دی اور لکھائی میں مصروف ہو گئی۔ اچانک اس کے اٹھنے کی آواز آئی۔ میں نے بے دھیانی میں سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کھڑکی کی جانب منجمد کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا تھا، جیسے خون کھنچ گیا ہو۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے فوراً نگاہ کھڑکی کی طرف دوڑائی اور چونک گئی۔ باہر وسیم کھڑا تھا۔ وہ شاید کسی کام میں مصروف تھا یا کسی مریض کے ساتھ تھا، مگر اس کی موجودگی نے بچی کو جیسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی، جیسے کسی آسیب کو دیکھ لیا ہو۔ میں ابھی اس کی حالت سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، وہی تھا جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میں سن کر سن ہو گئی۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ کون وہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری آواز کانپ گئی تھی۔ ہاں وہی، میں نے اسے تمہارے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ بچ کے رہنا اس سے۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر خوف کی شدت بڑھ گئی تھی، جیسے اس نے ابھی کوئی زہر نگلا ہو۔ میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں پل بھر کو اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وسیم، وہ وسیم جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، جس کے ساتھ میں نے خواب باندھے تھے، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی راستے بدل دیے تھے۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ تمہیں جانتا تک نہیں، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ میری آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ صدمہ تھا۔ وہ میرے انکار پر خاموش ہو گئی، بس ایک نظر میری طرف ڈالی، ایسی نظر جو دل پر گہرے نشان چھوڑ جائے۔ وہ دھیرے سے بولی، وہ مجھے بھی جانتا ہے اور تمہیں بھی۔ میں ساکت رہ گئی۔ وہ ذہنی معذور لڑکی کس طرح اعتماد کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ اب کی بار میرا دل لرزنے لگا۔ میرے دماغ میں جیسے دھند چھا گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو کچھ سن رہی ہوں وہ سچ ہو سکتا ہے۔ میں وسیم پر اعتبار کرتی تھی، اس پر اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن اب دل کے ایک کونے میں سوال اٹھنے لگا، کیا واقعی میں اسے اتنا جانتی ہوں جتنا سمجھتی تھی؟ کیا وہی وسیم تھا جو اس معذور لڑکی کا گنہگار تھا؟ ہسپتال کی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلی، مجھے وسیم ہسپتال کے بینچ پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو بے مقصد مروڑ رہا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں اس کے قریب سے گزری، مگر نظریں پھیر لیں، نہ اسے بلایا نہ رکنے کا سوچا۔ میرے دل میں ایک عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج جو کچھ میں سن چکی تھی، اس کے بعد وسیم کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی میرے لیے اذیت بن چکا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک ایسی معصوم اور ذہنی طور پر کمزور لڑکی کے لبوں سے نکلی بات کوئی مذاق نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف، اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ، وہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔
اور اگر وہ سچ تھا تو پھر وسیم گنہگار تھا۔ میں نے قدم تیز کر دیے، وسیم کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے آج میرے دل سے اتر چکا تھا۔ وہ میرے اعتماد، میری عزت، میری محبت سب کچھ رون چکا تھا۔ سنو سعدیہ، پیچھے سے وسیم کی آواز ابھری، مگر میں نے قدم اور تیز کر دیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے نام کو اپنی زبان سے پکارے۔ سعدیہ، اس بار اس کی آواز بلند ہوئی، جیسے پریشان ہو۔ میں رک گئی۔ غصے اور دکھ نے مجھے اپنی جگہ رکنے پر مجبور کر دیا۔ آہستہ سے پلٹی، چہرہ سخت تھا، آواز میں کرواہٹ تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ میری سرد مہری پر حیرت زدہ رہ گیا۔ شاید وہ کبھی میرے لہجے میں یہ تلخی سننے کا عادی نہ تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تم سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو شاید اسے لگا کہ میرے رویے کی وجہ صرف وہ ادھار رقم تھی جو وہ وقتاً فوقتاً مانگا کرتا تھا۔ میں نے طنزیہ مسکراہٹ دبائی، دل میں خالی پن محسوس کیا۔ جو کچھ بھی دیا تھا میں نے، وہ سب تم اپنے پاس رکھو۔ مجھے کچھ واپس نہیں چاہیے، بلکہ اب کے بعد مجھ سے کبھی کچھ مانگنے کی کوشش مت کرنا، میرے سامنے بھی مت آنا۔ میں نے وہی کہا جو میرے دل میں تھا، ایک ایک لفظ میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا عکس تھا۔ وسیم ہکا بکا سا رہ گیا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر بولا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس کے چہرے پر حیرت، بے بسی اور سوال سب کچھ تھا، مگر اب میں وہ سعدیہ نہیں تھی جو ہر بات پر اس کے لہجے کی نرمی ڈھونڈتی، ہر وضاحت کو سچ مانتی۔ میرے اندر کی محبت اس لمحے مر چکی تھی، میری خاموشی اس کے لیے جواب تھی۔ وسیم، جسے میں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، وہ میرے لیے اب اجنبی سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ میں وسیم کو حیرت سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ نجمہ نے صاف انکار کر دیا تھا نادیہ کے رشتے کے لیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وقاص تجھے پسند کرتا ہے اور وہ تجھ سے ہی شادی کرے گا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے مجھے ایک اور منحوس خبر سنائی۔ میرا دل جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ تو سوچ لے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ اماں کا لہجہ ہمیشہ کی طرح فیصلہ کن تھا۔ وہ یہ رشتہ کسی صورت ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اماں، تو جو سوچ رہی ہو وہی کرو، مجھے اس معاملے پر کچھ نہیں کہنا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرا انکار کچھ نہ بدلے گا۔ میرے جذبات اور میری ماضی کی اس گھر میں کوئی قیمت نہ تھی، اور اب ویسے بھی مجھے وسیم سے شادی نہیں کرنی تھی، تو جب وہ نہیں تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا تھا۔ 2 دن بعد ہی بات پکی کر دی گئی۔ خالہ نجمہ نے وقاص کے لیے ہاں کر دی اور اماں نے بغیر میری مرضی جانے سب طے کر لیا۔ میں نے خاموشی ساتھ رکھی تھی، نہ تو بولنے کا دل تھا، نہ انکار کرنے کی ہمت۔ نجمہ خالہ کو شاید اقرار کی امید نہ تھی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اگلے دن ہی ڈھیروں سامان کے ساتھ آ پہنچی۔ میں تو اسی ہفتے دھوم دھام سے منگنی کروں گی، اپنی لاڈلی بہو پر سارے ارمان نکالوں گی۔ وہ بار بار میرا ماتھا چومتی۔ سادہ سا منگنی کا فنکشن رکھا گیا، جس میں نہ خوشی تھی نہ رونق۔ میرے چہرے پر خاموشی جم گئی تھی۔ میں صرف وسیم کے کھونے کا ہی نہیں، اس کی روح کے مرنے کا سوگ منا رہی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کے خلاف پولیس میں جا کر بیان دوں، پر شاید کہیں نہ کہیں کوئی محبت باقی تھی جو ابھی تک یہ قدم نہ اٹھا سکی تھی۔ منگنی میری وقاص سے تھی، مگر میرے ذہن میں ہر پل وسیم ہی تھا۔ لاکھ چھلکنے کی کوشش کرتی، مگر پھر کہیں نہ کہیں سے چلا آتا۔ رسم کب شروع ہوئی، کب ختم، مجھے کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں اپنے حواس میں ہی کہاں تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی جن میں ہلکی سی مہندی لگی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ ان ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ وسیم کی محبت ریت کی مانند نہ جانے کب کی مٹھی سے نکل گئی تھی۔ دل کی جگہ بس ایک درد دھڑک رہا تھا اور لب بے حد خاموش تھے۔ اماں کی آنکھیں بھی آنسو سے بھری تھیں۔ تو ہمیں چھوڑ جائے گی، وہ نہ جانے کتنی بار مجھے گلے لگا چکی تھی، مگر میں تو جیسے پتھر بن گئی تھی۔ بس اب تو شادی کی تیاری کر، میں اپنی بہو کو زیادہ دیر تیرے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ وقاص کی ماں جاتے جاتے یہی بات دہراتی رہی اور میرا دل بیٹھتا ہی چلا گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ماتھے پر ہاتھ رکھے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی۔ چونکہ آج سبھی تھکے ہوئے تھے، لہٰذا سبھی جلدی سونے لیٹ گئے۔
میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا، لہٰذا میں صحن میں چلی آئی، مگر نیند یہاں بھی ناراض تھی، جبکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی، میں چونک گئی اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس سناٹے میں یہ دستک کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی، پھر تیز ہو گئی۔ میں آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور جھانک کر دیکھا، وسیم تھا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا اور بار بار آس پاس دیکھ رہا تھا، جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور زور لگا کر اندر چلا آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں فوراً ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ سعدیہ، ایک بار بات سن لو، منگنی تو تم نے کر ہی لی ہے، مجھے تو بتا دو میرا کیا قصور ہے۔ میں ٹھٹک گئی، دل چاہا فوراً چیخ کر سب کچھ جگا دوں، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میں دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ مجھے صرف 5 منٹ دو، سب کچھ واضح ہو جائے گا، پلیز سعدیہ۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے موقع دیا تو میرے سارے سوالوں کو جواب مل سکتا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ سچ بعض اوقات روح کو چھلنی کر دیتا ہے۔ اگر تم نے آج میری بات نہ سنی تو شاید ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ میں ساکت کھڑی تھی، نہ قدم آگے بڑھتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے۔ خوف، غصہ، بے بسی سب ایک ساتھ سینے پر آ بیٹھے تھے۔ کہو کیا کہنا ہے، مگر لہجہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ سعدیہ، میرا یقین کرو، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا تو میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مگر لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا دل ہی اسے کاٹنے لگا ہو۔ میں نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہ کی تھی، مگر وہ خود ہی دفاع پر آ چکا تھا۔ میں نے کب کہا تم نے کچھ کیا ہے؟ میں نے بھویں اچکا کر تن سے کہا، میں جانتا ہوں وقاص نے تمہیں میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں سنائی ہوں گی، تبھی تو تم اس پر منگنی کے لیے راضی ہو گئی ہو۔ اس نے تمہیں میرے خلاف کر دیا ہے۔ وہ بولا تو میں پھر سے حیران ہو گئی۔ وقاص نے میرے سامنے تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے صاف لہجے میں جواب دیا تو وہ بھی کچھ پل کو ساکت ہو گیا۔ شاید وہ میرے جواب سے حیرت میں پڑ گیا تھا۔ پھر تم مجھ سے یوں نفرت کیوں کرنے لگی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ اب میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہ رہا۔ میں نے وہ سوال کر ہی دیا جو میرے سینے میں بھڑک رہا تھا، تم نے اس ذہنی معذور بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے الفاظ سن کر وہ ٹھٹک گیا اور مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا ہو۔ کون بچی؟ وہ آبدہ۔ اس کے منہ سے جیسے ہی اس بچی کا نام نکلا تو میں لرز گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اسے جانتا ہے، اس کا نام تک لے رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ایسی حرکت کی؟ میری آواز تیز تھی، میرے اندر کا طوفان لبوں سے جھلک رہا تھا۔ وسیم ہکا بکا کھڑا تھا، مگر اب وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ تم ہی تھے، تم نے اسے برباد کیا، ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ یہ سب کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ میری آواز پھٹ گئی تھی، اس کے چہرے سے رنگ جیسے اڑ گیا ہو، اس کی آنکھوں میں اتنا خوف تھا کہ الفاظ بے جان ہو گئے۔ وہ چیخ کر بولا، وہ میرے محلے کی بچی ہے، میں اسے جانتا ہوں، مگر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ الزام ہے مجھ پر، اس کا مجرم میں نہیں وقاص ہے۔ وہ چیخ کر بولا تو میں گنگ رہ گئی۔ تم وقاص پر الزام لگا رہے ہو؟ میں صدمے سے بولی تھی، تمہیں اپنا گناہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں گنہگار ہوں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ وہی بچی میرے سامنے گواہ کی صورت میں موجود ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر جو خوف اور لرزراہٹ دیکھی تھی، اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ تمہیں پہچانتی ہے اور اسی نے اشارے سے بتایا تھا۔ ہفتے کی شام تم میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑے تھے اور وہ تم ہی تھے جس نے اس کی زندگی کو برباد کیا۔ تم اس کے مجرم ہو، میں بلا وجہ تم پر الزام کیوں رکھوں گی؟ میرے پاس وہ لڑکی خود موجود ہے جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے چیخ کر کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔
یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تمہاری نظروں کا دھوکا ہے۔ وہ بچی مجھے نہیں بلکہ وقاص کو پہچان رہی تھی، کیونکہ اس دن میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ وقاص بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے وقاص کو دیکھا ہو اور اشارے اس کی طرف کیے ہوں، کیونکہ میں اس کا مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ ظلم ہو رہا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا چکا تھا اور میں پیچھے سے پہنچا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے روکا تھا، میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس دن کے بعد سے وقاص مجھے بلیک میل کر رہا ہے، وہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے ہی مجرم ثابت کر دے گا۔ جو پیسے میں تم سے مانگتا رہا وہ دراصل اسی کے حوالے کرتا رہا ہوں۔ وہ اس دن ہسپتال بھی مجھ سے مزید پیسے مانگنے آیا تھا۔ یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ سچ بولنے والوں کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا ہمیشہ جھوٹ کو سچ مانتی ہے، تبھی تو تم نے اس کے لیے چوڑیاں پہنی، اس کے نام کی مہندی لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ اس نے نہ صرف میرے کردار کو روندنے کی کوشش کی بلکہ میری محبت بھی مجھ سے چھین لی۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے دھیما اور ٹوٹا ہوا تھا، جیسے برسوں کی تھکن نے اس کی آواز کو بھی بوجھل کر دیا ہو۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ محبت ہمارے درمیان ہمیشہ خاموش رہی تھی، نہ اس نے کبھی اقرار کیا اور نہ میں نے کبھی زبان سے کچھ کہا، مگر آج اس نے اعتراف کیا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں چپ چاپ اس کا چہرہ تکتی رہی۔ میری آنکھوں میں کئی سوال تھے جن کے جواب ابھی تک کہیں نہ ملے تھے۔ وہ بولا، یہی سچ ہے سعدیہ، جب سچ تمہارے سامنے کھڑا ہو تو غلط کے پیچھے مت جانا، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ ایک بار اس لڑکی کے سامنے مجھے اور وقاص دونوں کو کھڑا کر دو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے پلٹا، سر جھکائے چپ چاپ چل دیا، اور میں وہاں کھڑی صرف اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ میرے اندر اب بھی ایک طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وقاص ہی مجرم تھا؟ کیا اس دن کھڑکی کے باہر واقعی وہ دونوں موجود تھے؟ میں ڈھیلے قدموں سے واپس پلٹی تو مجھے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اماں دروازے کے پاس کھڑی تھی، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں سوال تھے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ سب کیا ہے سعدیہ؟ میں کوئی جواب نہ دے سکی، میرا گلا رند گیا تھا۔ میں بس آہستہ سے اماں کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے برسوں کی تھکن آنکھوں سے بہنے لگی ہو۔ سچ جاننے کے لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں وسیم سے محبت ضرور کرتی تھی، مگر اب اس محبت سے زیادہ اہم اس بچی کا انصاف تھا جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ صرف کسی ایک کی محبت نہیں بلکہ ایک معصوم کی زندگی کا سوال تھا۔ میں نے وقاص کو ایک بہانے سے ہسپتال بلایا۔ وہ بے فکری سے دوڑا چلا آیا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور فوراً اس بچی کو لے آئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی خوف تھا جو اس دن اس نے کھڑکی کے باہر محسوس کیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ، کیا یہی تمہارا مجرم ہے؟ کیا یہ وہی ہے جسے تم نے کھڑکی سے دیکھا تھا؟ وہ کانپنے لگی، اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، آنکھوں میں شدید خوف اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وقاص کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا اور وہ ایک دم بولا، یہ کیا کر رہی ہو سعدیہ؟ ایسا الزام مجھ پر؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور دوبارہ بچی سے کہا، ہمت کرو، بولو، سچ کیا ہے؟ کیا یہی ہے وہ؟ وہ روتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، وہی جس نے میرے ساتھ وہ سب کیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وقاص کی طرف مڑی، تم بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مگر وہ دروازے کی طرف لپکا تو میں نے زور سے دھکا دے کر اسے واپس کرسی پر گرا دیا۔ وہ گرا تو باقی عملہ بھی کمرے میں دوڑتا ہوا آ گیا، اس کو پکڑ لو اور پولیس کے حوالے کرو، یہ اس بچی کا مجرم ہے، میں نے بلند آواز میں کہا، اور عابدہ کو اپنے ساتھ بھینچ لیا تاکہ وہ خوف کے مارے پھر سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ یہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی، پھر بولی، یہی ہے، آپ کے بھائی کا دوست ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ وسیم کو میرا بھائی سمجھتی تھی، شاید اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تھا
اور پھر وسیم کے ساتھ وقاص کو دیکھا تھا۔ نہیں، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، اگر رشتہ ہے تو صرف ایک دشمنی کا رشتہ ہے۔ میں اسے سہلاتی رہی اور دل میں ایک سکون سا اترنے لگا کہ میں نے ایک معصوم کی آواز بن کر سچ کو سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ پولیس نے وقاص کو جلدی گرفتار کر لیا تھا اور تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہی اصل مجرم تھا۔ اس کے خلاف ثبوت اتنے واضح تھے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ میری روح کو سکون ملا کہ مظلوم کو انصاف مل گیا تھا۔ میں وسیم کے سامنے شرمندہ ضرور تھی، لیکن اس نے میرے دل کی الجھن اور مجبوری کو سمجھا اور بنا شکوہ کیے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی اور محبت تھی جو پہلے دن سے تھی۔ شاید اسی سچائی نے مجھے اس سے مزید قریب کر دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال کا صرف اتنا فائدہ ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا تھا۔ اماں نے بھی سچ جاننے کے بعد فوراً وقاص سے منگنی ختم کر دی۔ وقاص کی ماں الگ شرمندہ تھی کہ اس کے بیٹے نے کسی معصوم کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا۔ صفیہ خالہ اگلے ہی ہفتے وسیم کا رشتہ لیے چلی آئی تھی۔ تم نے منگنی کرنے میں بہت جلدی کر دی تھی، میں تو کب سے سوچ کر بیٹھی تھی کہ سعدیہ کو ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ اماں نے صفیہ خالہ سے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ اب کی بار منگنی نہیں، بس سیدھی شادی ہوگی۔ سب کچھ جیسے ٹھیک ہو گیا تھا۔ وسیم کا ساتھ، اماں کی رضامندی اور عابدہ جیسی معصوم جان کو انصاف، میرے لیے یہی سب سے بڑی جیت تھی۔